إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة میتا كذلك الخروج. وقال تعالى في موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات کو وجود بخشا تو حضرت انسان کی پیدائش بھی ضروری تھی، اس کو بھی پیدا کرنا چاہا. تو فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا اور کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، بشر پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مٹی سے. تو فرشتوں نے جو بھی کہا تھا وہ ایک بات الگ ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے لیے اپنے ارادے کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا، لیکن جب حضرت انسان کی پیدائش کا مسئلہ آیا تو اس نے فرشتوں جیسی مخلوق کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں ایک انسان، ایک بشر پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی خالق بشر، میں ایک بشر پیدا کرنا چاہتا ہوں، انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی من صلصال من حمأ مسنون، کنکناتی ہوئی مٹی سے، کیچڑ سے جو اس کو گوندا جائے گا، گیلی ہوگی، ایسی مٹی سے میں ایک انسان کو، ایک مخلوق کو بنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ بات قرآن مجید کی بتلاتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب آدم کی اولاد ہیں اور سب آدم زاد ہیں. جب آدم کی اولاد ہیں، سب کا سلسلہ نسب سیدنا آدم علیہ السلام پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے. تو آدم جد اعلیٰ ہیں، سب کے باپ ہیں، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا.
اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے نطفے کے ذریعے سے انسانی آبادی کو بڑھایا۔ یہ پہلی مخلوق ہے جس کو اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی انسان ہیں سب خاکی مخلوق ہیں، سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی اصل مٹی ہے، اسی لیے یہ جب مٹی میں جاتے ہیں، ان کو دفنایا جاتا ہے تو یہ مٹی ہو جاتے ہیں، جو اصل تھی اس میں مل جاتے ہیں یہ، اور جب تک کہ زندہ رہتے ہیں یہ اپنی اصل سے دور رہتے ہیں، جس اصل سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تھا۔ نبی بھی آپ ہی کی سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انبیاء کرام، اولیاء بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جتنی بھی برگزیدہ شخصیات ہیں وہ سب انسانیت اور بشریت کے اعتبار سے برابر ہے، ان میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے۔ ایک عام معمولی آدمی اولاد آدم سے ہے، بشر ہے، ایک وی آئی پی بہت بڑا آدمی وہ بھی بشر ہے، انسانیت کے ناطے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب بشر ہے، اور بشریت میں کوئی نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، سب برابر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کو بشر کہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ یہ مسجود ملائک ہے، سارے فرشتوں نے حضرت انسان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا، سجدہ کیا، یہ اس کی دوسری فضیلت ہے حضرت آدم کی یعنی بشریت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے قیامت تک پیدا ہونے والی وہ تمام ذریات کو وجود بخشا، پیدا کیا، جن کو قیامت تک پیدا ہونا تھا، جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق جتنی بھی تعداد ہے وہ اتنی پیدا ہونی ہے۔ ان کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے بات رکھی، اپنی الوہیت کی، اپنی وحدانیت کی اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری اپنی زندگیوں میں مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں کے ساتھ اپنے ڈرانے والے انبیاء کو بھیجوں گا، کتابوں کو نازل کروں گا، پھر دیکھوں گا تم اپنے وعدے پر قائم رہتے ہو یا نہیں ہو۔ یہی بات دلاتے رہیں گے اور رہنمائی تمہاری کرتے رہیں گے۔ کون؟ انبیاء کرام۔ انبیاء کس کی اولاد؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اصل مٹی سے، مٹی کے پتلے سے بشر بنا۔ اس کا مطلب سارے انبیاء کرام بشریت کا لبادہ اوڑھ کر کے نہیں آئے، بلکہ بشر ہی آئے، بشر ہی تھے۔ قرآن مجید نے سورہ المومنون کی 33-34 نمبر کی آیت میں کہا کہ جب انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جب انبیاء اپنی قوموں کے پاس میں آئے تو ان کی قوموں نے بہت طریقے سے ان کو جھٹلایا۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا، وہ کیا تھا؟ کفر کیا انہوں نے، جھٹلایا انہوں نے۔ کیا کہا؟ جن کو آخرت پر ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، نبی ہونے کی حیثیت سے، دائی ہونے کی حیثیت سے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم۔ ارے سن رہے ہو، یہ جو قوم کے سردار جو تھے، بڑے جو تھے، اور جنہوں نے ان کے اوپر حکومت کر رکھی تھی، جو صاحب اقتدار تھے، جن سے لوگ ڈرتے تھے، کمزور طبقے سے، انہوں نے کیا کہا؟ ارے سنتے بھی ہو، یہ دیکھو تمہارے بیچ کا پلہ بڑھا، تمہارے بیچ میں رہنے والا جوان ہوا، آج کہتا ہے میں نبی بن کے آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احکامات اتارے ہیں اور میں تم کو سکھلاؤں گا، اور تمہارے طور طریقے جتنے تھے وہ سب غلط ہیں، تمہارے بابا دادا گمراہیوں میں تھے، میں جو لے کر آیا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سب باطل ہے۔ یہ دیکھو ما ھذا الا بشر، اور یہ تو انسان ہے، مثلکم، تمہاری طرح، جیسے تم انسان ہو ویسے یہ بھی انسان ہے، اور بشریت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر اسی کو کیوں چنا گیا نبوت کے لیے؟ کیا کہا تھا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے، مثلکم، مثل
تمہارے مثل انسان ہے، جیسے تم انسان ہو ویسے انسان ہے۔ آگے اس کی تشریح کیا انہوں نے، یاکلوا مما تاکلون، تم جو کھا رہے ہو یہ بھی وہی کھا رہا ہے، اور ویشرب مما تشربون، اور جو تم پی رہے ہو یہ بھی وہی پی رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا کھان پان الگ ہو اور کھاتا کچھ اور ہو، تم کچھ اور کھاتے ہو، وہی کھا رہا ہے جو تم کھا رہے ہو، اور پینے کے لیے اس کے پاس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو تمہارے پاس میں ہیں، تم جو چیز پی رہے ہو یہ بھی وہی چیز پی رہا ہے، تو پھر یہ نبی کیسا ہو گیا؟ یہ تو بشر ہے، انسان ہے۔ ان کی قوم نے کیا کہا؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور سنو میری قوم کے لوگوں، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم تمہاری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اگر تم نے اس بشر کی بات کو مان لیا تو سراسر گھاٹے میں رہو گے، بچے گا کچھ نہیں، اس کی غلامی میں چلے جاؤ گے، پھر یہ جیسا کہے گا تم کو ویسا چلنا پڑے گا، اس لیے سرے سے اس کی بشر ہونے کے ناطے سے اس کی رسالت کا انکار کر دو، ہم تم کو رسول نہیں مانتے۔ ہوا بھی ایسے ہی، قوم نے انبیاء کرام کو، رسولوں کو جھٹلانے کے لیے بہت سارے جو طریقے استعمال کیا، اس میں ایک مین بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بشر ہے۔ وہ بشریت کو رسالت کے لیے موضوع نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کا عقیدہ تھا کہ بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا، بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہے، بشر رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی بات نہیں ماننا، کیونکہ یہ بشر ہے۔ اور سارے انبیاء کرام کی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ہیں، سب کی قوموں نے اپنے اندر آنے والے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو بشر ہی کہا ہے کہ آپ بشر ہیں، تم بشر ہو، اور بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ رسالت کے لیے کیا ہونا، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، بشر ہو، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہو، ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہو، ہمارے اوپر وحی نہیں آ سکتی، ہم کو نبی نہیں بنایا جا سکتا، تمہیں کو چنا گیا ہے، ہم میں ایسی کیا کمیاں تھیں، تم تو ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ قرآن مجید نے مثل کا لفظ استعمال کیا ہے، مثل، سیم ٹو سیم، اور آگے تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المومنون میں کی، اور یہاں پر اللہ وہاں یہ تشریح کی، کھان پان، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، ہر چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر چیز سیم ٹو سیم ہے، جو گھٹنائیں ہم سے گھٹتی ہیں ہم پہ، وہ اس پہ بھی ہے، جیسی ہماری زندگی صبح سے شام کی ہوتی ہے ویسے اس کے بھی، جیسے ہمارے ماں باپ اس کے ماں باپ، جیسے اس کے ہمارے بہن بھائی اس کے، جیسی ہماری اولادیں ویسی ان کی، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انبیاء سے ان کی قوموں نے کہا تم صرف ایک بشر ہو، اور بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، اور تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ بابا دادا سے جو چلا آ رہا ہے ہم اس کو چھوڑ چھاڑ کے تمہارے ایک نئے طریقے کو اپنائیں، یہ نیا دین ہے، نئی شریعت ہے، نیا قانون ہے، ہم اس کو اپنا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم رہنے دو۔ ہمارے بابا و اجداد سے جو طور طریقہ چلا آیا ہے، ایمانیات کا کہہ لو، عبادات کا کہہ لو، معاملات کا کہہ لو، سماجی کے اعتبار سے جو بھی ماں باپ سے پایا ہے، بابا دادا سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، ہم کو اس کو چھوڑ نہیں سکتے تمہاری وجہ سے، اور تمہارے لائے ہوئے یہ دین کو، یہ تمہارے لائے ہوئے طریقے کو، تمہاری باتوں کو نہ ہم سن سکتے، نہ ایمان لا سکتے، اور نہ ہم اس کے ہم فالوور بن سکتے، کیونکہ تم انسان ہو ہماری طرح۔ سن رہے ہیں نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کے تعلق سے یہ بات کا سورہ ابراہیم کی 10 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ الاسراء کی 93 سے 95 تک کی آیت میں بیان کیا. یہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا دعویٰ کیا 40 سال کے بعد، 40 سال تک انہی کے بیچ میں آپ رہے. 40 سال کے بعد آپ نے کہا مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور میں تمہاری رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے میری بات تم کو سننا بھی ہے اور مجھ کو رسول ہونے کی حیثیت سے ماننا بھی ہے، ایمان بھی لانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈیمانڈ شروع کر دیا. اچھا تم رسول ہو تو ایک کام کرو، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، اور تمہارے مکان سونے چاندی کے ہونے چاہیے، اور پیسے کا تمہارے پاس انبار ہونا چاہیے. اس قسم کی انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم رسول ہو، اللہ نے تم کو رسول بنایا ہے، چونکہ محبت ہوگی اللہ کو تم سے، تم چہیتے ہوگے، تو پھر خصوصی طور پر میں تمہارے پاس وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جو ایک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کی خصوصیات ہو سکتی ہیں یا وہ اس کا اہل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی آپ ان کا جواب دیجئے، جو انہوں نے طنز کیا ہے اس کا ان کو جواب دیجئے. کیا کہیے؟ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، بے عیب ہے وہ ذات، کوئی نقص اس کے اندر نہیں ہے. اور جہاں تک میرا سوال ہے، تم نے مجھ پر اعتراض کیا ہے، تنقید کیا ہے، میرا انکار کیا ہے، تو سنو، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. تم خالی بشر ہو، رسول نہیں. میں بشر بھی ہوں، رسول ہوں. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے کروا رہا ہے. قل، آپ کہہ دو، ان کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں بات رکھو، اللہ پاک ہے، وہ سب کر سکتا ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. میں چاہوں یا نہ چاہوں، اگر وہ چاہ لے سب ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میرا سوال ہے میں تمہاری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں مختار کل نہیں ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے، میری ملکیت میں نہیں ہے. یہ چیزیں جن کا تم تقاضا کر رہے ہو میری رسالت کو پروف کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے. اور سنو آگے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک انسان ہوں. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل كنت الا بشر رسولا، میں صرف ایک انسان ہوں. اور انسان ہونے کے ناطے سے انسان کے اندر جو کمزوریاں فطری طور پر ہو سکتی ہیں وہ میرے اندر بھی ہیں، وہ میرے اندر بھی ہیں، وہ فطری کمزوریاں. اور ان کمزوریوں کے چلتے میں ہر انسان کی دلی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتا. کوئی کچھ مانگے گا، کوئی کچھ مانگے گا، کوئی کچھ مانگے گا، میں نہیں دے سکتا. مجھے اللہ نے بشر کے ساتھ رسول بنایا ہے، اور اللہ نے رسول بنایا ہے اس بشر کو اس لیے کہ وہ جو دے گا دولت نہیں دے گا، اقتدار نہیں دے گا، وہ روپیہ پیسہ نہیں دے گا، سونے چاندی کے سکے نہیں برسائے گا، آسمان میں اڑے گا نہیں، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. وہ اگر دے گا تو صرف کتاب ہدایت دے گا، وہ رہنمائی کرے گا، وہ ذہنوں کی اصلاح کرے گا. جو بابا دادا سے چلتے آ رہے ہیں رسم و رواج یا ایمانیات یا عبادات طور طریقے، ان کی اصلاح کرے گا، بتلائے گا اللہ یہ نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے. اللہ نے اس کی یہ دلیل اتاری ہے، اس کی دلیل نہیں اتاری ہے. اور جن لوگوں نے اس کو اپنایا تھا، آنے والی نسلوں نے ان کو نقل کیا ہے، ان کے پاس دلیل نہیں تھی، بے دلیل بات تھی. یہ بتلائے گا. میں صرف رسول ہوں بشر کے ساتھ ساتھ میں. تو بشریت کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنی بشریت کا بھی اعلان کرو اور اپنی رسالت کا بھی اعلان کرو. یہ اعتراض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے آپ کے پہلے تمام انبیاء کی قوموں نے آپ کو یہی کہا تھا بہت سارے اعتراضوں میں، تم بشر ہو ہماری طرح کے، اور بشر رسول نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَمَا مَنَعَ النَّاسُ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى،
اور بات اصل میں یہ ہے پتے کی کہ لوگوں نے جب ان کے پاس ہدایت آئی، سچی ہدایت آئی اللہ کی رسول کے ذریعے سے، تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ صرف اس کی ایک وجہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور وجہ نہیں بیان کیا اس آیت کے اندر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ہدایت کو قبول نہ کرنے کا ریزن صرف ایک تھا، آئی کھل کر کے ان کے سامنے، دو ٹوک الفاظ میں آئی، پوری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ میں آئی، لیکن انہوں نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ اِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ بشر کو رسول بنا کر بھیجے گا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو رسول کی بشریت نے ان کو اس ہدایت سے روکے رکھا، قرآن بیان کرتا ہے۔ صرف ایک وجہ تھی اس ہدایت کو قبول نہ کرنے کی کہ یہ بشر ہے، اور ہم بشر نہیں مانتے۔ ہر نبی کی قوم نے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے سب کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا تم بشر ہو، اور بشریت کو ہم رسالت کے لیے موضوع نہیں سمجھتے۔ کیا ہونا چاہیے تھا اس کے عوض میں؟ تم ایک انسان ہو، تو انسان ہونا، بشر ہونا، اللہ فرماتا ہے ان کو ہدایت سے روکے رکھا۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے نہیں مانا کہ یہ بشر ہے، بس ایک وجہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ آگے کیا بیان کیا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، کیا ہونا پھر؟ بھائی باتیں نہیں، کیا ہونا پھر؟ بشر نہیں ہونا، رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا خاکی مخلوق، ہم بھی خاکی ہیں، تم بھی خاکی ہو، مٹی سے ہو، خاکی مخلوق رسول نہیں ہو سکتی۔ توجہ ادھر، خاکی مخلوق رسول نہیں ہو سکتی، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ ہونا کیا چاہیے تھا پھر؟ وہ ہونا تھا نوری مخلوق، جس کا وجود مٹی کے بجائے نور سے ہوا ہو، ایسی مخلوق آنی چاہیے تھی، اور وہ دعویٰ کرتا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو ہم مانتے۔ کیا ہونا؟ بشر نہیں ہونا بلکہ نوری مخلوق ہونا، جس کا وجود نور سے ہوا ہو۔ اس کا وجود نور سے تھوڑا نہ ہوا ہے، یہ نوری مخلوق نہیں ہے نا، یہ تو مٹی کا پتلا ہے، آدم کی اولاد ہے جیسے ہم ہیں۔ اس کو نوری مخلوق ہونا چاہیے تھا، جو الگ حضرت انسانوں سے کسی بھی اعتبار سے میچ نہ کرتی، جو کھاتی نہ ہو، پیتی نہ ہو، جو انسانوں کی طرح اس کو ضرورتیں نہ ہوں، اور جو ہر چیز کے لیے پاورفل ہو، طاقتور ہو، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہو، جو مانگو سو حاضر ہے۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، قل، ان سے کہو، ان سے کیا کہو؟ ان سے کہو کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کا سنو، اگر اس روئے زمین کے اوپر نوری مخلوق آباد ہوتی، نوری مخلوق آباد ہوتی، وہ مخلوق جس کو نور سے بنایا گیا ہے، نورانی مخلوق ہوتی تو رہی تھی، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، تو ہم بھی ان کے اندر رسول بھیجتے، نوری ہی مخلوق کا بھیجتے۔ اگر یہ اس روئے زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے، نور سے بنی مخلوق ہوتی، تو ان کے اندر ہم رسول بھی نوری بھیجتے، مٹی کا پتلا نہیں بھیجتے، بشر نہیں بھیجتے، آدم کی اولاد میں نہیں بھیجتے، بلکہ وہ آدم کی اولاد میں رہتا ہی نہیں، اس لیے نہیں رہتا کہ وہ مخلوق بھی جو ہے وہ آبادیاں جہاں وہ رہتی ہیں، جہاں لوگ رہتے ہیں، وہ آدم کی ذریت میں سے نہیں ہے، وہ تو نور سے بنے ہیں۔ اگر نوری مخلوق ہوتی تو ہم نورانی نبی بھیجتے، نورانی شریعت کے ساتھ، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے، اس روئے زمین کے اوپر مٹی کی سے بنی ہوئی آبادی ہے، اس مٹی کے اوپر میں مٹی کے پتلے سے اس کو وجود بخشا گیا ہے، آدم کی اولاد ہے، بشر ہے، اس لیے بشر بھیجا۔ اور جو جس قوم کا ہوتا ہے
یا جس اصل کا ہوتا ہے وہ زیادہ اس کو سمجھتا بھی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں. اور جو کھاتا ہی پیتا نہ ہو تو اس کو لوگ بولیں گے ارے تم کیا جانو, تمہارے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, تم کو مکان کی ضرورت نہیں, کپڑوں کو ضرورت نہیں, تم کو کھان پان کی ضرورت نہیں, تم کو دوسری چیز کی ضرورت نہیں, تم کیا جانو, ارے ہم سے پوچھو ہمارے اوپر پرابلم کیا کیا ہے. ایسے جواب اس کو ملنے لگتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں انسان ہی ہوں, بشر ہوں, میں رسول ہوں, اور تمہارا جو اعتراض ہے کہ نوری مخلوق ہونا چاہیے تھا, نوری ہونا چاہیے تھا, بشر نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اگر اس روئے زمین کے اوپر آبادی ہوتی ایسی مخلوق کی جو نور سے بنی ہوتی تو ہم نبی بھی ویسے ہی بھیجتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی 8 اور 9 آیات میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. انبیاء کی قوموں نے کہا ارے تم آئے ہو نبی بن کر کے, نبوت کا دعویٰ کر کے, ہم تم کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا جو بتاتا ہاں بھائی یہ نبی ہے, اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے, میں گواہ ہوں, میری گواہی قبول کرو, اس کے اوپر وحی آتی ہے. یا وہ خود فرشتہ ہوتا. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. تو کیا کہا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ نوری مخلوق ہونا, ایسی مخلوق جو سراپا نور سے بنی ہو. بالفرض ان کی ڈیمانڈ کو ہم پوری کر دیں اور ایک ایسا نبی بھیج دیں جو انسان بشر نہ ہو بلکہ سراپا سر نور مکمل ہو, نور مجسم ہو, نور مکمل ہو, نور مجسم ہو, اگر ایسا نبی بھیج دیں ان کے اندر میں تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ یہ آبادی انسانوں کی یہ دنیا کب سے ختم ہو چکی ہوتی, نیست و نابود ہو چکی ہوتی. یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے اس کو باقی رکھنے کے لیے اور حضرت انسان کو مہلت دینے کے لیے جو جس اصل کے وہ تھے اسی اصل میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا. لیکن ان کو اپنی اصل سے انکار تھا کہ ہماری اصل سے یہ آیا ہے. اور اگر ہم فرشتے بھیج دیتے, مان لو نور مجسم بنا کر بھیج دیتے, نور مکمل کو نبی بنا کر کے بھیج دیتے, یہ دنیا کب کی تباہ و برباد ہو جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. اور بالفرض مان لو ایسا نہ ہوا ہوتا, یہ دنیا باقی رہتی, اس کو ہم برباد نہیں کرتے, کیونکہ نور مجسم جو ہے وہ نبی بن کر آیا ہے بشر کے سامنے, بشریت کے سامنے دعوت دینے کے لیے. اگر ایسا نہ بھی ہوا ہوتا تو کیا کرتے؟ اگر ہم بالفرض مان لو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کسی نورانی مخلوق کو جو نور سے بنی ہو, نور مکمل ہو, نور مجسم ہو, ایسی کو اگر ہم نبی بنا کر کے بھیجتے تو جانتے ہو وہ بھی انسانوں کی طرح ہوتا, اس کو بھی لباس کی ضرورت ہوتی, انسانی ضروریات کا وہ بھی محتاج ہوتا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اس کو جو پہن رہے ہیں اس کو بھی کپڑے کی ضرورت ہوتی. جب کھانے پینے کپڑے کی ضرورت ہوتی تو ظاہر سے بات ہے وہ کپڑے کے لیے اس کو پیسے بھی چاہیے تھا, مارکیٹنگ کے لیے پیسہ چاہیے تھا, کہاں سے کھاتا وہ؟ تو جو ضروریات اس بشریت کے لیے ضروری ہیں وہی ضروریات اس کو بھی ہم دے کر کے بھیجتے, اور کوئی فرق نہیں ہوتا تاکہ کل کو اس پہلو سے بھی اعتراض نہ ہو تم کیا جانو, کتنا لگتا ہے زندگی میں, کتنا خرچ ہوتا ہے, کتنی مشکلوں میں پیسے آتے ہیں, تم کیا جانو. یہ اعتراض ہی نہ ہوا تو ہم انسانوں ہی کو بھیجتے, ہم انسان ہی بنا کر کے بھیجتے, اور وہ سب کام وہ کرتا, وہ نوری مخلوق, نورانی نبی جو تم یعنی بشر جو کرتا ہے وہی ضرورتیں اس کے اندر بھی ہوتی. پھر اعتراض ہوتا ارے تم تو کھاتے پیتے ہو, تم کو کیا ضرورت ہے, تم تو بھائی نور سے ہو, تم کو شادی کی ضرورت کیا ہے, تم کو بچوں کی ضرورت کیا ہے, تم کو مکان کی ضرورت کیا ہے, تم تو کہیں بھی رہ سکتے ہو. کسی طرف سے بھی اس کو سکون نہ ملا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الکہف کی 110 نمبر کی آیت میں بہت دو ٹوک الفاظ میں کیا کہا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. آپ
اعلان کر دو، علل اعلان یہ بات اپنی امت کے سامنے کر دو، جو لوگ آپ کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو بشر ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور بشر ہونے کے ناطے سے آپ پر تنقید کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ پر ایمان لانے والوں کو جو پریشان کر رہے ہیں کہ تم نے بشر کو رسول مان لیا، رسالت کے لیے بشریت مناسب نہیں ہے، تو ان کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دو، قل انما انا بشر مثلکم، ہاں یقین مانو ہم تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں، بشر ہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ کہف کی 110 نمبر کی آیت میں، ان سے کہہ دو میں نوری مخلوق نہیں ہوں، میں خاکی مخلوق ہوں، تمہارے ہی خانوادے سے تمہارے سامنے پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، کھیلا کودا، تمام ضرورتیں تمہارے جیسی تھی، اور تم نے مجھے بچپنے سے لے کر اب تک کے دیکھا ہی ہے کہ میں کہیں الگ نہیں ہوں۔ کہہ دو ہاں بالیقین دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں بشر ہی ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ یوحا الیہ، اللہ نے اس بشر پر وحی بھیجی ہے، اور تم بشر پر وحی نہیں بھیجی، تم بشر کے لیے وحی بھیجی ہے۔ مجھ پر اللہ نے وحی بھیجی، تم پر نہیں بھیجی۔ وحی میرے لیے نہیں تمہارے لیے آئی ہے، جس میں بھی شامل ہوں، بشر شامل ہے۔ تو یہ جو وحی آئی ہے اللہ نے اس کے لیے مجھے خاص کیا، کسی نہ کسی کو تو خاص کرنا چاہیے تھا، سو اللہ نے مجھے خاص کیا ہے۔ کیا انما الہکم الہ واحد، یہ بتلا دوں تم کو کھول کر کہ اے لوگو اس پوری کائنات کا، سنسار کا، پورے جہان کا، دنیا کا ایک ہی الہ ہے، ایک سے زیادہ نہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریاد رس ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنے اختیارات میں سے کوئی بھی کسی غیر کو نہیں دیا۔ یہ بتلا دوں میں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ میں تم کو کچھ دے سکوں، اختیار کا مالک وہ ہے، وہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں میرے بھائیوں، ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے امت مسلمہ کا خاصہ، مسلمانوں کا خاصہ کہ ہمیشہ امت مسلمہ نے ہر نبی کے زمانے میں اپنے اندر آنے والے رسول کو بشر ہی مانا ہے، اور ان کی قوموں نے بھی بشر مانا ہے، اور بشر ہونے کے ناطے سے انہوں نے اس پر ایمان بھی لایا ہے کہ انہوں نے اقرار بھی کیا ہاں ہم انسان ہیں، بشر ہیں۔ ایسا نہیں گزرا کہ کسی نبی کی قوم نے یہ کہا ہو کہ ہم بشر، تم بشر ہو اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں، جن کے مقدر میں تھا وہ ایمان لے کر کے، بلکہ یہ کہا کہ نورانی مخلوق ہونا چاہیے جو نور سے بنا ہو، ہم تم پر ایمان لے کر کے نہیں آتے۔ تو ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو بشر مانا ہے، اور قرآن مجید ہمارے لیے بھی یہی تاکید کرتا ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب مل کر کے اپنے نبی کو بشر مانو۔ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن پر ایمان ضروری ہے، اور اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر جو چاہو سو کہہ دو، لیکن نبی بشر ہے اور بشریت اس کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ بشر کو نورانی مخلوق نے سجدہ کیا، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ساری نور کی نورانی مخلوق جو نور مجسم تھی یا مکمل تھی، نور تام تھی، وہ بشر کے سامنے جھکی اور اللہ نے کہا اس کی تعظیم کرو، سجدہ کرو۔ تو بشر مسجود ملائک ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور فرشتوں نے دربانی بھی کیا، مدد کے لیے بھی اس بشر کے آئے، وحی کا سلسلہ لے کر کے آئے، اور بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق کو اس بشر کے لیے سونپا۔ گھومو زمین پر، دیکھو بشر کہاں کہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ دائیں اور بائیں دو نورانی مخلوق ہیں،
یہ ہمارے آگے پیچھے چلنے والے نورانی مخلوق ہیں، یہ ہمارے گھروں پہ رہنے والے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ ہماری مسجدوں میں رہنے والے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ نور سے بنا ہے، اسرافیل جو سور میں پھونک مارے گا قیامت آئے گی وہ نور سے بنا ہے، جہنم جنت کے دربان جنت میں جو مومنوں کو پہنچائیں گے وہ نور سے بنے ہیں۔ نورانی مخلوق اللہ نے ہم کو ہماری خادم بنایا ہے اور سارے فرشتوں نے ہم کو سجدہ کیا ہے، یہی اس کا اعزاز ہے۔ بشر ماننا توہین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کی توہین نہیں ہے، یہ اعزاز ہے بشریت کا، یہ حکومت ہے بشریت کی، یہ اقتدار ہے بشریت کا، یہ مرتبہ اور مقام ہے بشریت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس بشر کے علاوہ اس کائنات کے اندر اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا، اور کہا اشرف المخلوق، دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب سے باعزت مخلوق اگر کوئی ہے وہ بشر ہے، یہ اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کو بھی بشر مانیں، آپ کی بشریت پر ایمان لے کر آئیں، بشریت کے ساتھ رسالت پر ایمان لے کر آئیں، آپ کی جو دعوت تھی، جو منہج پیش کیا اس کے مطابق ہم چلیں، اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی یاد کریں، عبادتیں کریں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یہی ہمارا منہج بھی ہے، یہی ہماری دعوت بھی ہے، اور یہ اسی پر ہم قائم ہیں، اور اس پر قائم رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم کو بتایا ہے، اور یہی ہماری اصل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، الہی جو قیدوں میں بند ہیں جیلوں میں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، الہی جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو قرض دار ہیں الہی ان کے قرضوں کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی سمت مسلمہ پہ رحم فرما، دشمنوں کی طاقت قوت چاروں طرف سے اس اسلام کو صفحہ ہستی سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اللہ ان کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار بزنس کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار مہیا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔